بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو بہت ٹائم بعد، تقریباً 2 سال کے بعد میری واپسی ہوئی اپنے چینل پر۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، بس اس کے بعد میں اپسیٹ ہو گئی تھی۔ اور پھر وہی والی بات ہے نا کہ ایک چیز چھوڑ دو تو وہ چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ اب دل بھی نہیں کرتا بالکل بھی جو ہے نا بلاگنگ کرنے کا، لیکن یہ تھا کہ میں نے بولا کہ چلو ایک کام کر رہی تھی کہ چلو کچھ دل بھی لگا رہتا تھا، اور کچھ یہ ہے کہ انسان کی ارننگ بھی ہو، اس لیے کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اچھا چینل میرا بہت جلد گرو کر رہا تھا، لیکن بس اس طرح سے ہو گیا۔ تو دعا کیجیے گا کہ میں یہ پراپر اپنی بلاگنگ جاری رکھوں۔ تو سب کچھ بھول گئی، کیسے وائس اوور دینا ہے، کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے، یہ وہ، لیکن ذہن کے کسی نہ کسی خانے پر تو ہوتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ، تو لے کر بیٹھی تھی۔ تو یہ سب نا پھر یاد آتا چلا گیا۔ تو جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی میری ویڈیو میں دیکھتے چلے آئے، مجھے پودوں کا شوق ہے، اور یہ میری بلیوں سے میرے کو بڑا لگاؤ ہے، ہماری پوری فیملی کو۔ یہ ہمارا بلو ہے، یہ ہمارا گلو ہے۔ اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں، کیسی گزر رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی زندگی اتنی تنگ سی ہوتی جا رہی ہے نا، عجیب سی زندگی ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت جب نزدیک ہوگی تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ آخری نشانی ہے کہ نماز کی اور زندگی کی خوشبو ختم ہو جائے گی اور وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھو، نہ نماز کے سجدوں میں وہ لذت رہی ہے، نہ زندگی میں وہ لذت رہی ہے، اور نہ ہی وقت میں وہ برکت رہی ہے۔ پہلے بڑے دن بڑے لگا کرتے تھے، بڑی راتیں بڑی لگا کرتی تھیں، اب نہ بڑے دن بڑے رہے نہ بڑی راتیں بڑی رہی ہیں۔ 12 مہینے ایک جیسے ہو گئے، اور اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے کہ بس یوں ہی صبح ہوتی ہے اور یوں ہی شام ہوتی ہے، اور اسی طرح سے زندگی تمام ہو جائے گی۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جوان موتیں ہوں گی اور اچانک موتیں ہوں گی، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اب جو ہے نا دل میں وہ والی طاقت نہیں رہی ہے۔ کس طرح سے اب بولتے ہیں سب کہ ہاں انجوائے کرو، یہ کرو، وہ کرو، کون سے دل سے؟ ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی جو ہے نا انسان کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی بھی چیز سے۔ تو جی یہ ہے۔ تو یہ بھی میں نے کب سے اپنے اس میں گیلری میں ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی، یہ میں دکھا رہی تھی، یہ نکل رہے تھے، اس کے بیبی نکل رہے تھے۔ یہ میرا زیزی پلانٹ تھا، یہ میں نے ایک ٹہنی لگائی تھی۔ تو یہ اتنے سارے میں نے پودے محلے میں بانٹ دیے، آدھی سے زیادہ میں نے اپنے پودے محلے میں بانٹ دیے۔ میں اتنی تھک گئی تھی، اتنی میں چڑچڑاہٹ میرے اندر ہو گئی تھی کہ میرے سے پودوں میں پانی تک نہیں ڈل رہا تھا، ان کی دیکھ ریکھ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اب جا کر جو ہے نا میں نے تھوڑی سی اپنے پودوں کو، تو یقین کرو یہ پودے بھی جو ہے نا منہ چڑھا رہے تھے اور برا مان رہے تھے، منہ بنا ہوا تھا ان کا، نہ یہ ناراض تھے مجھ سے، نہ ناراض ہوئے تھے۔ پھر میں نے ان کو توجہ دی تو اب یہ دیکھو ماشاءاللہ پھر یہ ہرے بھرے ہو گئے۔ اللہ ان کو رکھے، سلامت رکھے میرے پودوں کو جو ہے نا۔ یہ میرا شوق ہے، میرا بچپن کا شوق ہے، بچپن سے آنکھ کھولی گھر کے اندر پودے دیکھے۔ ہماری دادی جو تھی موتیا گلاب تو ہمیشہ میرے خیال سے ہر گھر کے اندر ہی ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں ہوتا تھا موتیا گلاب۔ صحن والے گھر ہوتے تھے، اب تو ہر پودا امپورٹڈ ہو گیا ہے جو ہے نا۔ تو اس لیے میرا بھی شوق، ہر کسی کو شوق نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے شوق کرو، بڑا انسان کا موڈ فریش ہوتا ہے۔ تو کافی ٹائم لگا، پہلے میں پودے لے کے بیٹھتی تھی، ایک ہی باری میں سارے پودے فریش کر دیا کرتی تھی۔ ایک ایک گملہ کر کے میں نے ان کو سیٹ کیا ہے، جب جا کر یہ ہوئے ہیں، فریش ہوئے ہیں، یہ خوش ہوئے ہیں۔ یہ اب یہ سردیاں لگ گئی ہیں، بس ابھی 1 مہینہ اور رہ گیا، 1.5 مہینہ، پھر جو ہے نا ابھی سارے پودے جو ہے نا
ٹھٹرے ٹھٹرے سے ہو رہے ہیں، جیسے ہمیں سردی لگتی ہے نا ایسے انہیں بھی لگتی ہے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں اور کیا نہیں بولوں۔ میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں ہلکے احباب وہ یہی بولتے ہیں کہ ہاں آپ ولاگنگ نہیں کر رہی ہو، آپ ولاگنگ نہیں کر رہی ہو۔ میں نے بولا ولاگنگ کے لیے بھی نا موڈ فریش چاہیے، آواز لوگوں کو تر و تازہ چاہیے، کیونکہ ہماری پبلک ظاہر سی بات ہے کوئی دیکھتا ہے کسی کی چیز اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے دیکھتا ہے نا۔ اب ہم اس میں بھی ہم اپنے رونے گانے لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی سیڈ سیڈ باتیں لے کر بیٹھ جائیں تو کسی کا دل چاہے گا۔ ہم بھی کچھ دیکھتے ہیں موبائل میں تو ہم اسی طرح سے ہی دیکھتے ہیں کہ ہاں فنی چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو سیڈ چیزیں بھی دیکھتے ہیں، کچھ ایسی بھی باتیں دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم پک کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ لیکن میں ہی رہوں گی سست، کیا کروں۔ کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی کہ اپنی آواز میں اپنی ولاگنگ میں بہتری لے کر آؤں، تو بس اللہ کامیاب کرے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی جو ہے نا۔ اور سنائیے، کمنٹ کیجئے گا مجھے جو بھی آپ کی رائے ہو، اور بس یہی کچھ تھا، یہی بولوں گی۔ اور بس زندگی کا یار اب مزہ جو ہے نا واقعی بیکار سا ہو گیا ہے، مزہ نہیں رہا زندگی کے اندر نا۔ بس یوں ہی صبح ہوتی ہے اور یوں ہی شام ہو جاتی ہے اور ایسی ایک دن زندگی تمام ہو جائے گی۔ دیکھو سانس لینے کو نہیں ملتا، پورا سال ایسے ہی گزر جاتا ہے، کام نمٹ کے نہیں دے رہے ہوتے اور پھر رمضان کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ خیر شکر ہے اللہ دکھا رہا ہے پھر یہ دوبارہ رمضان۔ کیا بات ہے رمضان کی جو ہے نا، رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، کیا بات ہے رمضانوں کی، کہ جس نے رمضان کی قدر کو چاہا کہ جانا تو وہ چاہے گا کہ پورے سال کے روزے ہوں۔ تو ایسا ہی ہے، میرے خیال سے زیادہ تر لوگ رمضان کی قدر جانتے ہیں، کچھ ایک چند لوگ ہیں جن کو رمضان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ کافی پرانی میری اب ذرا سی گرمی تھی، گرمی یعنی کہ ابھی 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے، تو یہ میری یہ گل دوپہری جو ہے پھول دے رہی تھی، پھر بھی جو ہے نا اب میں اس کے پھول جو ہے نا بند ہو چکے ہیں، تو میں نے اس کو کاٹ کے نا دوسرے گملوں میں دبا دیے۔ تھوڑے پودے میں نے یہاں سیڑھیوں پہ رکھ دیے ہیں، تو ہماری ایک کرایہ دار ہیں ان کو بھی پودوں سے بڑا شوق ہے، تو وہ بیچاری ٹہنی لاتی رہتی تھی، لگاتی رہتی تھی، تو میں نے سیڑھیوں پہ ہی رکھ دیے پودے۔ میں نے بولا لو خوش ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی دھوپ آتی ہے لیکن آج کل دھوپ نہیں آ رہی ہے۔ تو جی کمنٹس لازمی کیجیے گا مجھے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنے چینل پہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ تو اب دوبارہ میں نے سٹارٹ لیا ہے، سوچ رہی تھی کہ میں ڈیلیٹ کر لوں چینل، لیکن یہ چینل جس بچی نے میرا بنایا تھا نا، مجھے بس کیا بولوں، اور جس نے میرے کو، ایک بچی تھی، 2 بچیاں تھیں جنہوں نے میرے کو اس پہ مجھے بہت گائیڈ کیا اس چینل پہ نا، تو اس نے بولا کہ نہیں آنٹی آپ ڈیلیٹ نہیں کرو، رہنے دو، پھر کبھی موڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔